یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسنی فیہ غیر منقسم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منم قطب قیم ولی والی علی عالی حفظ حافی حضرت رب مالک الناس دیان العرب۔ تمام احباب کھڑے ہو جائیے اور صاحبزادہ طلب میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین زیبکات، آج افضلیت سیدنا صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اللہ کے فضل سے صاحبزادہ جان نثار صحابہ و اہل بیت شمشیر کنز العلماء محمد طلحہ احسن جلالی صاحب آپ بھی ان قریب جلوہ فروز ہوں گے، اور بھی آپ سب احباب سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب کانفرنس میں آپ نے شرکت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو 20ویں سپارہ سورہ زمر میں ہے، فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی ڈر والے ہیں۔ یہ قرآن ہے اور قرآن سے بھر کر کوئی کتاب نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید ایک عظیم کتاب ہے، اس سے اوپر کوئی کتاب نہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کے لحاظ سے تفسیر کرتا چلوں۔ اس کی تفسیر کری مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ فرمایا ابن عساکر اس کو روایت کرتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الذی جاء بالحق هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق به ابو بکر۔ فرمایا یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں جو حق لانے والی ذات ہے اس ذات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ فرمایا والذی صدق به ابو بکر، فرمایا جو حق کو تصدیق کرنے والی ذات ہے اس ذات کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر مولا علی خود کر رہے ہیں کہ حق لانے والی ذات کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبول کرنے والی ذات، تصدیق کرنے والی ذات کون ہے؟
فرمایا وصدق بہ ابو بکر، تصدیق کرنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہے مختصر سی تفصیل۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ علامہ صاحب بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف قرآن کے بعد مستند کتاب ہے، یہ ہے بخاری، قرآن مجید کے بعد مستند کتاب۔ اس کے اندر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر۔ اہل علم تو سمجھ گئے ہوں گے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت علی کے صاحبزادے پوچھ رہے ہیں مولا علی سے، اے میرے بابا جان مجھے بتائے پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ یہاں پر لفظ ہے خیر، یہ ہے اس میں تفصیل، سب سے افضل کون ہے؟ اور مولا علی نے نہیں کیا مرتا ان کا انجا کے دساں گے، صاحب جانے تو صبر کرو تو تھوڑی دیر بعد دساں گے، نہیں اسی لمحے فرمایا قال ابو بکر، فرمایا سن لیا سب سے زیادہ افضل اعلیٰ اکبر جو ذات ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس طرح نہیں کرتا، جہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے دونوں ہاتھ اٹھاؤ کو سبحان اللہ۔ فرمایا تم اب پوچھو میں تمہیں بعد میں جواب دوں، نہیں سنو سب سے افضل ابو بکر کی ذات، اور اسی کے پچھلے صفحہ پر بڑی خوبصورت حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ فرمایا حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں پوری امت میں سے کسی کو دوست بناتا، ایک ہوتا ہے حبیب بمانا دوست، ایک ہوتا ہے رفیق بمانا دوست، یہاں پر ہے لفظ خلیل، گہرا دوست، فقط دوست نہیں گہرا دوست۔ فرمایا اگر میں کسی کو بناتا، فرمایا وہ لاتخذت ابا بکر، یہ بخاری ہے، فرمایا وہ ابو بکر کی ذات ہے، اور یہاں الفاظ ختم نہیں ہوئے وَلَٰكِنَّ أَخِي وَصَاحِبِي، فرمایا لیکن ابو بکر میرے بھائی بھی ہیں، میرے صحابی بھی ہیں۔ اب اجازت ہو تو ایک روایت ذہن میں آتی ہے، یہ ہے الصواعق المحرقہ، اسے محرقہ بھی کہتے ہیں، الصواعق المحرقہ فی رد علی اہل البدع والزندقہ، یہ کتاب بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر اسی کے ساتھ میں یہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر منی وانا من وابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے ہوں، اور ابو بکر میرا بھائی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عباس کی روایت ہے، فرمایا ابو بکر بھائی بھی ہے، صحابی بھی ہے، یہ صواعق المحرقہ ہے، فرمایا دنیا میں بھی بھائی ہے، دنیا میں بھی صحابی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی صحابی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
नारे हैदरी, नारे सिद्दीकी, सिद्दीकी अकबर, नारे सिद्दीकी। कोई हिलो जुलो, कोई पता चले प्रोग्राम हो या सैयदना सिद्दीक अकबर की शान पे आप गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। इसी रिवायत के साथ इसी किताब में अन अबी जुहैफा समिअतु अलिय्यन अला मिंबरिल कूफा। लब्बैक अब ज्यादा मजा आएगा तकरीर का। फरमाया हजरत जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा के मिंबर पर बैठे हुए सुना। फरमाया यकूल, उन्होंने कहा इन्ना खैर हादिल उम्मा बाद नबिय्यहा अबू बकर। फरमाया पूरी उम्मत में से सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अकमल जो जात है उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। खुदा की इज्जत की कसम के हवाला ढूंढते हुए मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लग गए। मेरी दर्स निज़ामी मुकम्मल नहीं हुई, मुझे ज्यादा मुश्किल होती है किताबें छानने की और बड़ी मुश्किल से हवाले मिलते हैं। ये है हवाला मैं पेश कर रहा हूं और ये सिर्फ एक ही नहीं, खुदा की कसम दर्जनों हवाला जात है हम पेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात जो अब ये मैं बयान करने वाला हूं, अगर हवाला पेश करूं, हवाला पेश करने के बाद भी एक चीज की जरूरत है, वो इस हदीस के अंदर भी मैं पेश करूंगा और ये अक़ियातुन नदिया फी मनाक़िबिल अशरा, इसके अंदर भी वो रिवायत है। फरमाया हुब्बु अबी बकर वाजिबुन अला उम्मती, अबू बकर की मोहब्बत उम्मत पर वाजिब है। उम्मत पर बोलो, उम्मत पर, उम्मत पर, उम्मत पर। तो गोया जो उम्मत में है वो सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करेगा, जो उम्मत में नहीं है वही बुग़्ज़ रखेगा। तो आज साबित हो गया कि हम सुन्नी ही हुब्बे अली और हुब्बे सिद्दीक वाले हैं। सुभान अल्लाह। जल्द अज जल्द हवाला पेश करके उस्ताद मोहतरम को माइक पकड़ाते हैं। ये है अश्शिफा, हालात को देख रहे हो, इसमें बड़ी ही खूबसूरत हदीस। अब चूंकि ये जिक्र हो रहा है सिद्दीक अकबर का, तो लोग कहेंगे ये नाज़मी है, ये मौला अली की क्यों नहीं फजीलत बयान कर रहा, ये आले मुस्तफा के घराने की क्यों नहीं फजीलत बयान कर रहा। उनको बोलने से पहले ही चुप करा देते हैं। और खूबसूरत बात तो ये है, इसको जिसने रिवायत किया है उनका नाम सैयदा आयशा है। फिर क्या नाम है, समझे? अन आयशा अलैहिस्सलाम, हजरत आयशा रिवायत करती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आतानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, फक़ाल क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा। क़ल्लबतु एक बार नहीं, बार बार, मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, मशरिक़ की तरफ देखा, मगरिब की तरफ देखा, एक बार नहीं बार बार देखा। फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद, सोनिया तेरे से बढ़कर मैंने सोना कहीं नहीं देखा, ना मशरिक़ में देखा ना मगरिब में देखा, एक बार नहीं बार बार देखा। और यही बात रही वलम अरा बनी अबी अफ़ज़ल मिन बनी हाशिम, फरमाया आपकी आल को देखा, आपके कबीले को देखा, एक बार नहीं
میرے محبوبہ تیرے تو ود کے کوئی سونا نہیں پایا، تیرے تو ود کے کوئی کرانا نہیں پایا، تیرے تو ود کے کوئی کبیرہ نہیں پایا۔ کون سبحان اللہ؟ یہ ہے شفا شریف کا حوالہ۔ اسی کے اندر امام مالک کا بھی قول ہے، من سب ابا بکر جلدا ومن عائشہ قتلا، جو صدیق اکبر پر بھونکے اسے کوڑے مارو، اور جو سیدہ عائشہ پر بھونکے اسے قتل کرو۔ یہ کتاب ہے، حوالے کا ذمہ دار حسیب رضوی ہے۔ کوئی بھی چاہے تو ہمارے پاس آ جائے، میں حوالہ پیش کرنا پسند کروں گا اسے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کشف المحجوب شریف، چونکہ اس محلے کے اندر یہ بتانا ضروری تھا جو میں نے اتنی تیاری کی۔ اس کے اندر دادا صاحب نے جو نظریہ لکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے، فرمایا آج بڑے بڑے شیخ الاسلام ہیں، لیکن فرمایا آنکھیں بند کر کے یقین نہ کر لینا۔ اور یہاں پر میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف سیاست میں پہلے ہیں، روحانیت میں نہیں ہے، نورانیت میں نہیں ہے، وہ صرف سیاست میں پہلے ہیں۔ تو میں یہ دادا صاحب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلے تو دادا صاحب سے پوچھو تو صحیح سب سے افضل ہے کون؟ دادا صاحب کہتے ہیں منہم شیخ الاسلام وازبا الانبیاء خیر الانام، خلیفہ پیغمبر کون؟ فرمایا امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے افضل ہے ابو بکر، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے دھاندلی کی اور کہا سیاست میں پہلے ہیں، روحانیت میں پہلے نہیں ہے، نورانیت میں پہلے نہیں ہے، کرامت میں پہلے نہیں ہے، ولایت میں پہلے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پہلا صفحہ پڑھ رہے ہو، آگے بھی تو چلو۔ دادا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ امام دین ہوا مسلمان اویس آمو و امام اہل طریقت و خاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تم کہتے ہو کہ ابو بکر صرف سیاست میں پہلے ہے؟ آؤ دادا علی حجویری سے پوچھو، جو دادا کے اسٹیجز پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں سیاست میں وہ پہلے نہیں، وہ خلافت میں پہلے نہیں، روحانیت میں پہلے نہیں۔ دادا صاحب کہتے ہیں وہ اہل طریقت میں بھی پہلے ہے، اہل تصوف میں بھی پہلے ہے، روحانیت میں بھی پہلے ہے، ولایت میں بھی پہلے ہے، بلکہ یہی نہیں، عام ہی نہیں، ہر خاص میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اعلیٰ اکبر ہے۔ اور جن لوگوں کو فارسی نہیں آتی ان کے لیے اردو کا بھی نسخہ ہے، پورا آپریشن ہے، یہ ہے اردو۔ اس کے اندر کہا کہ دین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں، اور طریقت میں آپ تمام صوفیاء کے امام و خاص ہیں۔ کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے حوالے کہیں نہیں ملتے، اتنا علم کہیں نہیں ملنا۔ خدا کی قسم میں نے پچھلی رات پوری جاگ کے گزاری ہے یہ سارے حوالے نکالنے میں۔ آپ کو چپ کر کے بیٹھے ہو، کہو گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، اٹھایا جس نے اپنا گھر، بس نگر گلی گلی، آخری حوالہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیا ہے۔ صبح سلام۔ اس کے اندر صرف ایک آپ کو شک جو ہے وہ دور کرنا ہے۔ فصل امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رضی اللہ عنہ سے مذہب اہل سنت پرسیدن فرمود۔ امام اعظم سے پوچھا اہل سنت و جماعت کی کیا نشانیاں ہیں، کیا علامات ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا وَيُفَضِّلُ الشَّيْخَيْنِ وَيُحِبُّ الْخَتَنَيْنِ
فرمایا شیخین سے محبت، خطنین سے محبت. یفضل الشیخین، شیخین افضل ہے، ویحب الخطنین، اور خطنین سے محبت ہے. اب شیخین کون ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. خطنین کون ہے؟ عثمان و علی. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے شیخین ابو بکر و عمر ہے تو اب ان دونوں میں افضل کون ہے؟ سوال چلو عمر سے پوچھتے ہیں، عمر آپ بتائیے کون افضل ہے؟ پھر سے وہ کتاب الصواعق المحرقہ یا محرقہ فی رد علی اہل البدع والزندقہ، فرمایا اس کے اندر بڑی ہی خوبصورت روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. حضرت عمر سے پوچھا آپ بتائیں افضل کون ہے؟ قال ابو بکر سیدنا احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سنو، پوری امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ جو ذات ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. اب میں بھائی پیش کرنے والا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سننا. ابو بکر کون ہے؟ سب سے افضل، سب سے اکمل شیخین ہے ابو بکر و عمر. یا پوچھا عمر سے، عمر آپ بتاؤ کون افضل ہے؟ فرمایا میرے دینا آ رہا سب تو افضل ابو بکر صدیق. کون ہے؟ آج اس جامعہ مسجد غوثیہ میں بیٹھ کر یہ بندہ نچیز افضلیت صدیق اکبر پر حمایت کر رہا ہے. رابطہ کے اندر خدا کی عزت کی قسم ہمیں ایک مسجد دکھاؤ جس کے ممبر پر کوئی واقعی افضلیت صدیق اکبر بیان کرے، ہمیں پکڑ لے گا. آج کیوں عقیدہ اہل سنت سے تعلق ہے، لوگ عقائد بھول گئے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت بھول گئے ہیں. تو یاد رکھ لو جب تک ہم جیسے نچیز زندہ ہے تمہیں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر حملہ کرنے نہیں دیں گے. کہو گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے.